فلسطینی آبادی کے خلاف غیر قانونی قتل بند کرے اقوام متحدہ۔ مغربی کنارے میں حماس کی مبینہ طور پر مالی مدد کرنے والے افراد پر اسرائیل کا حملہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا امریکہ کی جانب سے $250 ملین کے نئے امدادی پیکج کا خیر مقدم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی آبادی کے خلاف غیر قانونی قتل بند کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر والکر ترک نے ایک بیان میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے قواعد کے تحت فلسطینیوں کو متاثر کرنے والی فوجی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا استعمال، غیر ضروری یا غیر متناسب طاقت کا استعمال اور امتیازی نقل و حرکت پر پابندیوں کا نفاذ انتہائی پریشان کن ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جمعرات کو خان یونس کا العمل ہسپتال اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں کی شدید بمباری کی زد میں آیا۔ ہسپتال کا انتظام چلانے والے ادارے فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ بمباری میں 10 فلسطینی ہلاک اور 12 زخمی ہوئے۔ 1 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہسپتال کے ارد گرد یہ تیسرا حملہ ہے۔ العمل غزہ کی پٹی میں کام کرنے والا بڑا ہسپتال ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے جمعرات کو مغربی کنارے میں حملہ کیا جس کا ہدف وہ لوگ تھے جنہوں نے مبینہ طور پر حماس کی مالی مدد کی تھی۔ حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی فوجی مہم شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کی کارروائی میں 21 افراد کو گرفتار کیا۔ اسرائیل نے جنین میں بھی فضائی حملہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر والکر ترک نے کہا کہ انہوں نے 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں 300 فلسطینیوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی قیادت میں ایک اعلیٰ امریکی وفد نے میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور سے ملاقات کی جس میں امریکہ کی جنوب مغربی سرحد تک پہنچنے والے تارکین وطن کے اضافے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میکسیکو کا کہنا ہے کہ اس نے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں لیکن ان معاہدوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ US کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے اس ماہ کے شروع میں ٹیکساس اور میکسیکو کے درمیان 2 اہم ریل کراسنگز کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ میکسیکو کی وزیر خارجہ الیسیا برینا نے کہا کہ میکسیکو چاہتا ہے کہ کراسنگز دوبارہ کھولی جائیں۔ میکسیکو کے صدر نے گزشتہ ہفتے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ میکسیکو تارکین وطن کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شمال مغربی ترکی میں جمعرات کو ایک موٹر وے پر 7 گاڑیوں کے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 57 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سکریا شہر کے گورنر نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ حکام کا خیال ہے کہ کچھ مسافر اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے اور دوسری گاڑی کی زد میں آ گئے۔ گورنر نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے $250 ملین کے نئے امدادی پیکج کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فوجی امداد سے یوکرین کی اہم ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کے روز موجودہ صدارتی اختیار کے تحت یوکرین کے لیے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کے امریکی ذخیرے سے فراہمی کا فیصلہ کیا جبکہ مستقبل میں کیف کے لیے مدد کی فراہمی کا انحصار امریکی کانگریس پر ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے مشترکہ تحقیقات کے بعد شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت جاسوسی کے سافٹ ویئر کے ذریعے ملک کے نامور صحافیوں کو نشانہ بنانے میں ملوث پائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحافیوں کی جاسوسی کے لیے اسرائیل کی ایک کمپنی NSO کا بنایا گیا سافٹ ویئر پیگاسس استعمال ہوا ہے۔ ایمنسٹی کی سیکیورٹی لیب کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ بھارتی صحافیوں کو کام کے دوران غیر قانونی نگرانی جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ سخت قوانین کے تحت انہیں جیلوں میں ڈالنا، ان کے خلاف منظم مہم چلانا، انہیں ہراساں کرنا یا دھمکیاں دینا وہ ہتھیار ہیں جو صحافیوں کو کام کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مذکورہ رپورٹ پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔